بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب 3 ٹاپکس ہیں. ایک تو وہی امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہونے والی ٹاکس ہیں. پچھلے ہفتے تک کوئی توقع تھی کہ کچھ ہو جائے، لیکن ابھی دوبارہ سے ایک سرموری ہے. امریکہ نے جو ایران کے 14 نکات سے وہ ریجیکٹ کر دیے ہیں. 1 پیج کی بات تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ٹاپک ہے. دوسرا جو ہے وہ ایف بی آر کی ٹیم نے 2 ریئل اسٹیٹ ٹائکونز کی پریمیسز کے اوپر چھاپا مارا ہے. اس کی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اور بتاؤں گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ بجٹ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد آنے والی ہے، اور اس میں پتہ چلے گا کہ اگلا بجٹ جو بیسیکلی آئی ایم ایف نے اس کے میجر کنٹرولز بنا دیے ہیں، وہ میں بتاؤں گا کہ پاکستانی اتھارٹیز نے کیا کرنا ہے اور اس میں آئی ایم ایف کا رول کیا ہوگا. ایک اور بھی ٹاپک ہے، اور وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہے. وہ آپ کوئی بات کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بات ہے، لیکن ہے بڑی انٹرسٹنگ ہوگی، لیکن وہ آخر میں. تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی ٹاکس ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے والا ہے؟ ہاں بالکل. اونٹ تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا یہ کھڑا ہی ہے اونٹ، اور یہ ابھی تک کھڑا ہے. میرا خیال ہے کھڑا رہے گا جب تک کہ ہم نے اس دن بھی کہا تھا. مہتاب صاحب آج پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں آپ کو، بڑی اپنی جو معلومات کی بنیاد پہ، آپ ناٹ اسپیکولیشن، کہ ایران اب دیکھیں مسلسل کوشش ہوتی ہے. فوراً ادھر سے کہا جاتا ہے پاکستان کی طرف سے بھی کہ شاید کچھ ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے. ادھر سے ٹرمپ کہہ دیتے ہیں نہ بس تیاری پکڑیں، 2 دن میں ٹاکس ہونے والی ہیں، ایگریمنٹ ہونے والا ہے. لیکن ایران کے جو پوائنٹ آف ویو کو شاید اس طریقے سے سمجھا نہیں جاتا یا بتایا نہیں جاتا. تو جو میری معلومات ہیں، جو ابھی خبریں بھی چھپ گئی ہیں کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کلیئرلی دوبارہ سے وہی چیزیں لکھی ہیں کہ ہم لانگ ٹرم سیز فائر چاہتے ہیں، ہم گارنٹی چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوں گے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب علی جو نیول بلاکڈ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ جو ہاسٹیلٹیز ہیں ایک طرح کی، وہ کہہ رہے ہیں اس چیز کو، جو امریکن ہاسٹیلٹیز ہیں وار کے حوالے سے، سیز فائر کے متعلق ان کا بھی مکمل احترام ہو، وہ بھی پیچھے ہٹیں، وہاں سے چیزیں ہٹائیں، اور ہم بھی وہ سارا کچھ ختم کر دیں. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں، کچھ امریکی اخبارات میں خبریں ایسی چھپی ہیں جن سے ایران نے ڈینائی بھی کی ہے. ان کے بارے میں بھی ذرا بات کریں کہ وہ کیا چھپی اور کیوں ڈینائی کر رہے ہیں. مثلاً بتائیں، وہ تو نیوکلیئر کے حوالے سے میں یہی بات کرنے لگا تھا. وال اسٹریٹ جرنل کی آپ شاید بات کر رہے ہیں، یہ ان کی کوئی خبر ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس پہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس پہ انہوں نے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو میری معلومات ہیں، دیکھیں وہ نیوکلیئر انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے تو نہیں ہے ابھی. ظاہر ہے وہ ایک اور بات کرتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بار بار یہی بات ہے کہ ہم ان کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے. اور لیکن ادھر سے یہ ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور بننا بھی نہیں چاہتے، اپیرنٹلی تو ایران یہی کہتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر کا تو پہلے آپ مکمل ختم کریں نا، اور یہ جو بلاکیڈ ہے وہ آگے کریں. میں آپ کو پھر معلومات کی بنیاد پہ بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، یہ ٹاکس ابھی شاید مزید کچھ دن نہ ہوں. چائنا میں اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، چائنا بھی شاید کہے وہاں جا کے کچھ امریکہ کو کہ جناب علی کوشش یہ تھی کہ چائنا سے پہلے یہ ٹاکس ہو جائیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چائنا کے دورے سے، لیکن وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. جب تک یہ اسٹریٹ آف ہارمز کا نیول بلاکڈ امریکہ کی طرف سے ختم نہیں ہوگا، یہ ٹاکس آگے نہیں جائیں گی. یہ امریکہ حملہ کر سکتا ہے دوبارہ ایران کی؟ میرا خیال ہے کہ وہ دھمکی تو دے رہے ہیں، لیکن اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس ریشو کے حملے نہیں ہوں گے. اب وہ نہ امریکہ افورڈ کر سکتا ہے شاید، نہ باقی کنٹریز افورڈ کر سکتے ہیں گلف کے. ایران اور یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، دیتے رہیں گے آگے بھی، لیکن پریکٹیکلی یہ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی. اور پھر میں آپ سے گزارش کروں، اس سے بھی ہم نے پروگرام میں کی تھی کوئکلی، کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل آصم منیر جب ایران گئے تھے تو وہاں پہ ڈائریکٹ لائن پہ بات ہوئی تھی امریکہ سے، اور اس میں یہ ایگری کیا گیا تھا کہ ادھر سے ہم اسٹریٹ آف ہارمز کا ناکہ ختم کریں گے، جو ہم نے وہ بلاکڈ کیا ہوا ہے ایران نے، ادھر سے امریکہ ختم کرے گا. اس بات پہ ایگری کیا گیا تھا. اب جو مسٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا تو آپ اس کو ہٹائیں، سیز فائر کو پراپرلی آپ امپلیمنٹ کریں رسپیکٹفلی. تو یہ اصل میں مسٹرسٹ کا یہ ایلیمنٹ ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. میں ایک اس میں آخری چیز کر لوں، پھر آپ جلدی سے بتا دیجیے گا. میری جو آبویس اندازہ ہے میرا، کیونکہ میرے پاس اس کی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر سے بات کی، قطر کے آپ کو پتہ ہے امیر امریکہ گئے ہیں، میامی میں وہاں پہ جے ڈی وینس گئے ہیں،
وہاں پہ اسٹیو وٹکاف پہلے سے موجود تھے جو ان کے نمائندہ ہیں امریکہ کے ٹاکس کے حوالے سے. وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے, وہ واپس آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پرائم منسٹر شہباز شریف سے بات کی ہے. مجھے جو ایک اندازہ ہے کہ یہ جو ریکویسٹ شاید پاکستان, ظاہر ہے پاکستان بھی ایک آکورڈ سچویشن میں ہے نا جی. دیکھیں آپ نے ڈائریکٹ لائن پہ مجھ سے بھی بات کی کہ ہاں جی یہ ہو جائے گا. اب آگے میں تو آپ کو فورس نہیں کر سکتا نا, میں تو میڈیٹر ہوں کہ جناب آپ کتنا میں آپ کو کہوں ٹرمپ صاحب آپ مہربانی کریں. ہو سکتا ہے وایا قطر بھی کوئی ایک وہاں جا کے گزارشات کی گئی ہوں کہ یار یہ مسئلے جو آپ مہربانی کریں آپ اس طرح کر لیں. ٹھیک, یہ ایک میرا ایک ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ 14 مئی کے تک ٹاکس کے چانسز میرا 14 سے اسلام آگے آباد میں تک نہیں بھی ہے. شاید ایک ہفتے تک مجھے امید نظر نہیں آتی, کیونکہ 18 تک تو یہی ہے. اس کے بعد سنیں شہباز شریف نے ادھر جانا ہے چائنا. 20 مئی کے بعد جانا ہاں ہے جی, انہوں نے. تو 18 تک تو وہ ادھر ہے نا, 13 سے 15 تک ہے, سوری ہاں جی. تو اتنی جلدی میں نہیں ہوگا میرا خیال ہے کہ وہ وہاں سے امریکہ جائیں گے. ایک کوشش پاکستان کی تھی کہ اگر یہ شاید ایران مان جاتا ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ادھر آ جائیں, کوئی ڈیل سائن ہو جائے. اچھا, لیکن ابھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. کلیئرلی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو دونوں طرف سے کھولا جائے. اچھا, ایک میں آپ کو بتاؤں اس کے ریپریکشنز پاکستان کے حوالے سے ذرا ایک منٹ میں ڈسکس پوری کر لوں. دنیا کے حوالے سے ویسے تو, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ لاسٹ ویک چانسز یہ تھے کہ تیل کی پرائسز سٹیبل رہیں گی, لیکن آخری وقت میں حکومت نے لیوی کو بڑھا دیا. اور کیا میں ذرا اس کی 2 منٹ کے اندر اگر مجھے اجازت دیں تو میں ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں. ہوا یہ کہ ہم نے IMF کے ساتھ طے کیا ہوا تھا کہ ہم جو لیوی ہے پیٹرول کے اوپر بھی اور ڈیزل کے اوپر بھی 80 روپیز رکھیں گے. وہ ہوا یہ کہ الٹیمیٹلی ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں لاسٹ ویک کے دوران پرائسز نہیں بڑھی تھیں. پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پیٹرول کے اوپر بھی لیوی کو بڑھا دیا جائے اور ڈیزل کے اوپر بھی بڑھا دیا جائے. اور اس کو اگر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں اور غور سے دیکھیں تو 160 روپیہ کر دیا, یعنی پیٹرول کے اوپر 117 روپے کچھ پیسے, یعنی تقریباً 118 روپے, اور 42 روپے کچھ پیسے ڈیزل کے اوپر. تو ایگزیکٹلی 160 روپے اس کے اوپر لے آئے. حالانکہ پہلے 9 ماہ اور 14 دن کے اندر جو لیوی حکومت پاکستان کلیکٹ کر چکی ہے منسٹری آف فائنانس وہ 1234 ارب روپے ہے, اور اس کا جو سال پورے کا ٹارگٹ ہے یعنی 30 جون تک وہ تھا 1468 ارب روپے. اگر آپ اس کی ایوریج نکالیں تو پر منتھ حکومت پاکستان نے تقریباً 129 ارب روپے کی لیوی لی ہے. یہ سننے میں ہے کہ ٹارگٹ سے 100 ارب زیادہ ہے. میں یہی کہنے لگا ہوں اگلی بات کہ اس سپیڈ سے اگر یہ لیوی برقرار رہی تو یہ 30 جون کو 1468 کے بجائے 1560 ارب روپے جمع ہو چکے ہوں گے. اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل سٹوری بھی کی, پر منتھ کا ڈیٹا بھی میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے وہ آپ نے بتا دیا, لیکن ہے تو دیکھیں اصل یہ زیادتی ہے, ظلم ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہے. اور ایک ایسے وقت میں ظلم ہے کہ جب آپ FBR اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پا رہا تو دوسری طرف آپ نان جو ٹیکس ریونیو ہے اس کے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ IMF کے ساتھ جو پرائمری بیلنس ہے اس کے اوپر اتفاق. اور آپ کے جو فیوریٹ ان کے ہیں ایک ایڈوائزر اور دوست بھی حذیفہ رحمان, انہوں نے تو کہا ہے پبلکلی کہ FBR ٹیکس نہیں اکٹھا کر پایا تو ہم نے لیوی لگا کے اکٹھا کر لیا ہے. تو یہ تو آپ کلیئرلی مان رہے ہیں اس چیز کو, لیکن FBR کا شارٹ فال تو 700 ارب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقی اور بھی تو ٹیکس لگیں گے نا بھائی. مسئلہ یہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی آپ کے لیے میں چھوڑے جاتا ہوں اس موضوع سے آگے جانے کے لیے کہ یہ جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے ریجن میں دیکھیں بنگلہ دیش میں, انڈیا میں تو ایسی قیمتیں نہیں بڑھیں جیسے پاکستان میں بڑھ گئی ہیں. تو یہ IMF کا سارا ٹارگٹ ہے وہ سارا آپ نے پیٹرول کی شکل میں پورا کر لیا. یار آپ کی کیا رحم دلی ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, پھر جو آپ اس وقت منہ اٹھا کے آ گئے تھے ٹی وی پہ کہ جناب میں یہ لیوی نہیں لگنے دوں گا, میں قیمتیں نہیں بڑھنے دوں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. مجھے شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں میں. FBR کیوں ناکام ہے؟ FBR کو تو ایک تھمپنگ پنچنگ پیڈ ہم بنا لیتے ہیں. FBR اس وجہ سے ناکام ہے کہ PMLN کی حکومت ریٹیلرز اور ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس نہیں لگنے دیتی. میں کہتا ہوں کہ FBR کی 1000 قسم کی ناکامیاں ہوں گی, مجھے اس سے غرض نہیں, لیکن FBR کی ناکامی کا بدلہ آپ نے میرا پیٹرول مہنگا کر کے لینی ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ سوال آپ کا اپنی جگہ پہ ہے. میں تو ان کے جو پولیٹیکل ماسٹرز میرا کیا قصور ہے اس میں یار؟ دیکھیں, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزینٹیشن, مجھے اپنا آرگومنٹ مکمل کرنے دیں. وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ ٹیکس کے قوانین کے بارے میں بات کرے. یہ ریٹیلرز کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگنے دیتے؟ آپ آگے سے لطیفی نہ سنا دیا کریں, پارلیمنٹ کا کام ہے. کون سی پارلیمنٹ بھائی, کیا پارلیمنٹ, کیا پتی کا شوربہ, کیا چھوڑیں یار اس چیز کو. لیکن یہ سیریس بات ہے, یہ نہیں گیلانی صاحب, یہ سیریس بات تو ہے. میں نے بھی سیریس بات ہی کی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نون لیگ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس, جب تک دو باتیں آپ میری یاد رکھ لیں, ریٹیلرز کے اوپر یہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے جب تک ہماری زندگی ہے, اور ایگریکلچر انکم کے اوپر پیپلز پارٹی ٹیکس نہیں لگنے دے گی. تو نچوڑنا کس کو ہے؟ نچوڑنا ہے سیلریڈ کلاس کو, اور وہ لوگ جو پاکستان میں آنیسٹی کے ساتھ اپنا بزنس, اور پٹرول اور بجلی اور گیس مہنگا, بجلی اور گیس مہنگی کر کے آپ نے وہ بھی آئی میں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے. یار آپ کو آسان جو ہتھیار ہے وہ عوام ہے نا یار, وہی وکٹم ہے. ان کی گردن مروڑو اور کچی کچی کرو اور لے لو سارا کچھ یار. ٹھیک ہے. اور دوسرا, اچھا اگلا ٹاپک پہ آ جائیں. اب یہ ایف بی آر کی بات کر لینا پہلے جلدی سے. انہوں نے کیا یہ ایف بی آر نے 2 لارج ٹیکس پیئر یونٹ جو ہے نا جی, اس نے چھاپا مارا ہے ٹاپ سٹی کے اوپر. اچھا, ٹاپ سٹی پہ ٹیکس کے حوالے سے معاملہ وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ الائجلی جب کنسیلمنٹ آف سیلز اور انکم کی جاتی ہے تو ان جو پراپرٹی ٹائکونز ہیں ان کے اوپر ایف بی آر جو ہے وہ ریڈ کرتا ہے, وہاں سے ریکارڈ اٹھاتا ہے, اور ریکارڈ اٹھا کے وہ دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایلون انکم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایکچوئل میں کیا ہے. اور دوسرا ایک بلیو ورڈ سٹی ہے, وہاں پہ بھی ایل ٹی یو کے لوگ گئے ہیں اور وہاں سے انہوں نے اٹھایا ریکارڈ. میں نے سنا فون کال آ گئی, واپس آ گئے ہیں. اب دیکھیں 2 طرح کی باتیں ہیں. جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایف بی آر کی ٹیم گئی ہے. اب ریکارڈ اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا یہ مجھے نہیں پتا, یہ پتا کر کے یہ بھی ہمیں اگلے پروگرام میں آپ کو اس کو کنفرم کروں گا. لیکن وہاں پہ ایف بی آر کی جو لارج ٹیکس پیئر یونٹ ہے اسلام آباد کا, انہوں نے ایف بی آر کا جو انٹیلیجنس کا ونگ ہے آئی اینڈ آئی, اس کے ساتھ مل کر, چونکہ اسپائی ان کے ہوتے ہیں, وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے انٹینشن یہ تھی کہ وہاں پہ ریڈ کر کے ریکارڈ اٹھا کر لے کر آنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے کہ کنسیلمنٹ آف انکم اور سیلز. اچھا, میں جلدی 2 باتیں کر لوں. ایک تو یہ چیز سلیکٹیو نہیں ہونی چاہیے مہتاب صاحب. اور بھی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں جن کے متعلق بڑی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں ایک ایکسپریس وے پہ بہت بڑی سوسائٹی ہے جس کے متعلق اس طرح کی باتیں ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں فائلیں بیچتی ہیں اور پلاٹ نہیں ہیں. کیا ان پہ بھی کوئی ریٹ مارا جائے گا کبھی؟ اگر نمبر 1. نمبر 2, 2 باتیں مجھے اس پہ کہہ لینے دیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر انہوں نے زیادہ بیچا ہے اور کم ہے تو یہ ایف بی آر کی ڈومین نہیں ہے. ایف بی آر کی ڈومین یہ ہے کہ آپ نے اگر اپنا ریکارڈ میں کچھ اور دکھایا ہوا ہے اور ایکچوئل میں کچھ اور بیچا ہوا ہے اور اپنی انکم کو کنسیل کیا ہوا ہے مبینہ طور پر, تو یہ ٹیکس کی چوری بنتی ہے. تو وہ ان کے خلاف ایکشن کریں گے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایف آئی اے کی ڈومین آتی ہے, یہ ریگولیٹر اگر سی ڈی اے ہے اسلام آباد میں تو ان کی ڈومین آتی ہے, یہ نیب کی ڈومین آتی ہے. لیکن وہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھنا چاہیے, ہر سوسائٹی کا پھر دیکھنا چاہیے. بائی دا وے یہ ٹاپ سٹی وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی یا اس وقت کے جو ڈی جی وہ تھے, کیا تھے, کاؤنٹر انٹیلیجنس کے تھے, وہ فیض حمید نے جا کے ہراس کیا. تو ٹاپ سٹی اس وقت مظلوم تھی. آج وہی ٹاپ سٹی آپ دیکھیں تو وہ ٹیکس چوری کر رہی ہے اللیجڈلی. میں آپ کو ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں, بلکہ انٹرسٹنگ سچویشنز ہیں. یہ نیو سٹی ایک اور ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, اس کے ساتھ جلدی سے کریں. ہاں جی, وہ عمران خان کے زمانے میں ان کے اوپر ریڈ کیا گیا, اور یہ ایف بی آر کسی نہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ٹارگیٹڈ نہیں ہونا چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, وہ جو نیو سٹی تھی قدرتاً میں وہاں پہ موجود تھا تو میں نے اسٹوری کر دی, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کافی سارے کچھ ارب روپے کے ٹیکس بھی جمع کروایا تھا, سننے میں آیا. تو یہ دیکھیں یہ جاری رہتا ہے, یہ ایف بی آر کا ایک پروسیس ہے, جاری رہتا ہے. وکٹمائزیشن کسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جلدی جاتے میں یہ بات دو چیزیں جلدی سے کر لیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے قائم یونیورسٹی میں ریسنٹلی اب آپ کو پتہ ہے مارکہ حق کے بہت سارے مباحثے ہو رہے ہیں اور تقریبات ہو رہی ہیں. ہم نے اس وقت بھی سلوٹ پیش کیا تھا پاکستان آرمی کو. بڑا
ایک دلچسپ واقعہ قائدم یونیورسٹی میں ہوا ہے، ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے DSS. ہاں، وہاں پہ یہ فورم ایک منعقد کیا گیا مارکہ حق کے حوالے سے. تو وہاں پہ کچھ حکومت کے صاحبان بھی تھے اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے. تو وہاں پہ جو میری معلومات کے مطابق کسی نے عمران خان کے بارے میں یونٹی کے حوالے سے اور سارا یہ سوال پوچھا، اور عمران خان کے سوال کے پوچھنے پر وہاں پہ چپ سادھ گئی اور اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہی کہا گیا کہ ہاں جی کہ جناب علی یہ اس طرح کے سوالوں کے جواب ہم نہیں دے سکتے، شاید یہ بند کمروں میں دیے جا سکتے ہیں وٹ ایور. تو عمران خان کے حوالے سے دیکھیں، جب بھی کوئی سوال آتا ہے کسی فورم پہ تو چپ سادھ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ یہ ریسنٹلی ہوا، میں نے آپ کو بتایا. اب ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں میں آپ کو نکال کے بتا سکتا نا. صحیح ہے، لیکن بہرحال آپ نے ایک دفعہ پھر عمران خان کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ کر لی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ عمران خان کے بارے میں جواب کیوں نہیں دیتے. اب یہ آج کل ویسے بھی کے پی کے حوالے سے بھی بڑی باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں نا کہ سعید گنڈا پور واپس آ رہے ہیں، سہیل افریدی جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کس وقت اس پہ بات کریں گے. جاتے جاتے ایک مذمت اگر اجازت دیں تو میں کر لوں. آپ نے بلو برڈ سٹی کا نام لیا تو وہ ہم نے کہا ہے کہ سلیکٹیو نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی معاملہ، لیکن بلو برڈ سٹی والوں کا جو ٹی وی ہے سونو ٹی وی، اس کے علاوہ اور بہت سارے ٹی وی چینلز جنہوں نے سینکڑوں ملازمین پچھلے چند دنوں میں اچانک نکال دیے ہیں. اس میں اور بھی سمر ٹی وی کا بھی نام آ رہا ہے، آج ٹی وی کا بھی نام آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے. ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں وداؤٹ نوٹس، اچانک لوگوں کو اس طرح سے نکال دینا. پھر اس کے بعد ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں یار کہ اس چیز پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے. اچھا، آخری ٹاپک رہ گیا IMF کی ٹیم. IMF کی ٹیم اس ہفتے جی اسلام آباد آ رہی ہے، 15 کو شاید آنا ہے نا. اور انہوں نے نہیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹ بھی، اس ہفتے کے دوران وہ پہنچ جائیں گے. اور اگر ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہو گئی، تو سیکیورٹی کلیئرنس ابھی تک ہوئی نہیں ہے، ورنہ وہ کسی اور جگہ پہ پروبیبلی ٹرکی میں بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن پاکستان کے بجٹ کی چیزیں انہوں نے فائنل کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بجٹ کے نمبرز کرنچنگ کا کام IMF کی یہ جو پچھلی ریویو ٹیم تھی اس نے کرنا ہے، اور اگلی بجٹ کی ایک نٹی گریٹی کے اندر بھی انہوں نے جانا ہے، تو بجٹ میکنگ وہ کر رہے ہیں، تو حکومت پاکستان اور منسٹری آف فائنینس کیا کر رہی ہے؟ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے انہیں. اچھا، وہ فیسیلیٹیٹر ہیں آج کل. دیکھیں، دو باتیں ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب IMF کی ٹیم یہاں پہ آتی ہے تو اس کا TADA جو ہے وہ حکومت پاکستان دیتی ہے. یہ نہیں آپ کو بات کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ چلے اب میرے ٹیکس پیئر منی سے وہ پیسے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بات نہیں کرنی چاہیے. آپ غیر ضروری باتیں کرتے ہیں کئی دفعہ. معاف کیجیے. IMF کی وہ کیا بنتی ہے، وہ پر ڈیم بنتا ہے یا وٹ ایور. آپ کو اس سے کیا یار، بڑے لیول پہ پبلک کی بات کیا کریں یہ چیزیں. بات اچھا، اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بھی مجھے کرنے دیں. 15,300 ارب روپے کا، ویسے ٹو بی ایگزیکٹ 15,268 ارب روپے کا ٹارگٹ ہے نیکسٹ ایئر کا FBR کا. اس سال کا جو ٹارگٹ تھا اس میں 1,000 ارب روپے کا شارٹ فال ہوگا، لیکن IMF کی آنکھیں اس ٹائم تک بند ہیں. 30 جون کو کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ تو شارٹ فال ابھی 700 ہوا ہے، اگلے 2 مہینوں میں تقریباً 300 ارب روپے کا ہوگا. کوئی بات نہیں یار، اب جب تک پاکستان کے غریب عوام زندہ ہیں ہم ان کا کچومر نکالتے رہیں گے، خون نچوڑتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا. IMF بھی خوش ہوتا رہے گا، حکمران بھی خوش ہوتے رہیں گے. معاملہ اسی طرح سے چلے گا. ابھی تک تو یہی چلے گا. لیکن ڈیٹیل جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ٹیکس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اب گنجائش تو نہیں ہے، لیکن کسی نہ کسی شعبے پہ 700-800 ارب روپے کے ٹیکسز تو لگنے ہیں. اللہ خیر کرے. اجازت لیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.